اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله برعظمة مصطفى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، تمام مومنین کو، تمام ناظرین کو سب سے پہلے مولا علی کا اعلان ولایت عید اکبر عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ نعرے حیدری۔ تو عزیزان محترم، آج کی محفل، آج کا یہ جشن جس کو جشن عید غدیر کے نام سے منایا جا رہا ہے، اسے جشن غدیر نہیں کہا جا رہا، اس کو جشن عید غدیر کہا جا رہا ہے۔ لفظ عید آج کے جشن کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی جشن زہرا بھی ہوتا ہے، جشن علی بھی ہوتا ہے، جشن امام حسین بھی ہوتا ہے، جشن علی اکبر بھی ہوتا ہے، جشن سید سجاد بھی ہوتا ہے۔ کسی جشن کو لفظ عید کے نام سے نہیں پکارا جاتا، لیکن جب مولا علی کی اعلان ولایت کا جشن منایا جائے جو آج منا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی عید غدیر، جشن عید غدیر۔ شعیب بھائی ذرا توجہ، بھائی اس جشن کو لفظ عید کے ساتھ کیوں پکارا جا رہا ہے؟ کسی اور جشن کے ساتھ تو یہ لفظ عید نہیں ہے، لیکن عید غدیر، اور اسی کو عید اکبر بھی کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی عید۔ دیکھیے عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، یہ عید غدیر جو ہے اسے عید اکبر کہا گیا۔ عید الفطر جب آتی ہے تو مسلمان مناتے ہیں، اسے عید اکبر کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ وہ جو سب سے بڑا ہے اسے کہتے ہیں اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے اسے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جس عید پہ وہ راضی ہو جائے اسے کہتے ہیں عید اکبر۔ بہت بڑے محمد محمد توجہ ہے نا، اسی کو عید اکبر کہا گیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر کی عید ہے، اس لیے اس کا نام عید اکبر ہے۔ بھئی آج یہ اللہ کی عید کیسے ہو گئی؟ وہ اس لیے اللہ کی عید کہا گیا کہ آج کے دن رسول خدا نے حکم خدا سے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی مولائیت کا اعلان کیا، اور ادھر رسول خدا نے اعلان کیا کہ آج سے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ادھر تو رسول نے اعلان کیا، ادھر جبریل فوراً آیت لے کے آ گئے۔ اللہ فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن یہ ہمارا جو دین ہے، اللہ کا جو دین ہے، رسول کا جو دین ہے، وہ آج کے دن مکمل ہو گیا۔ بھائی اس لیے اللہ کی عید کہتے ہیں، جس مہینے میں روزے مکمل ہو جائے وہ مسلمانوں کی عید ہے، جہاں دین مکمل ہو جائے وہ اللہ کی عید ہے۔
توجہ ہے نا جان محترم، اس لیے اس اللہ کی عید کہا گیا. مولا سلامت. اور خدا کی قسم آج کے دن خوش ہونے کا بھی اتنا ثواب ہے کہ جیسے غم حسین کا رونے میں ملتا ہے. آج کے دن اگر علی کے نام پہ خوش بھی ہو رہے ہو تو اس کا بھی ثواب ہے. آج کے دن رونا منع ہے اس لیے کہ آج کے دن شیطان رویا تھا. میں نے معصومین سے پوچھا کہ شیطان کیوں رویا؟ علی کو مولا بنایا، اس کو کیا پریشانی تھی؟ جب حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تب تو یہ رویا نہیں. ابراہیم خلیل اللہ بنے تب یہ رویا نہیں. موسیٰ کلیم اللہ بنے تب یہ رویا نہیں. عیسیٰ روح اللہ بنے جب شیطان رویا نہیں. حد ہو گئی، محمد رسول اللہ بنے یہ رویا نہیں. ادھر علی ولی اللہ بنے یہ رونے لگا. بھائی کیوں رونے لگا؟ معصومین نے فرمایا اس لیے آدم کے بعد کسی اور نبی نے آنا تھا، ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا تھا، پھر ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا تھا. ادھر شیطان نے دیکھا محمد الرسول اللہ ہے آخری نبی، ان کے جاتے ہی میں اسلام میں خرابیاں پیدا کر دوں گا. جاتے ہوئے رسول کہے گا میں جا رہا ہوں، اب مالک علی ہے. شیطان رویا، انہوں نے کہا میرے فرمانوں پہ پانی پھر گیا. اس چکر میں تو آخری نبی بھی چلا جائے گا، میں جو چاہوں گا کروں گا. تو اس دن رویا شیطان، مایوس ہوا شیطان. اور قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. قرآن کی آیت الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. دیکھیے پہلے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے میں اپنے سرنامہ کلام گفتگو میں جو پڑھی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. اطاعت نہیں، اتباع کرو. اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے. اطاعت کہتے ہیں حکم کو ماننا، اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنا. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب پاک محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو. اللہم صلی محمد. توجہ ہے نا، یعنی میرے حبیب کے نقش قدم پہ چلو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حبیب کیا کر رہا ہے. تو جس طرح رسول نماز پڑھے ویسے پڑھو، جس طرح رسول روزے رکھے ویسے رکھو، جس طرح نبی قرآن کی تلاوت کرنا بتائے ویسے کرو، جس طرح نبی پاک تسبیح پڑھ کے بتائے تو ویسے پڑھو، جس طرح نبی پاک حج کا ارکان بتائے اس طرح حج ادا کرو، جس طرح نبی زکوٰۃ کا حکم دے تو اس طرح زکوٰۃ ادا کرو. لیکن صرف یہ نہیں، اللہ نے کہا اتباع کرنا، نقش قدم پہ چلتے رہنا. جہاں میرا نبی جائے وہاں جاؤ، جہاں جانے سے منع کر دے وہاں سے رک جاؤ. یعنی جس سے میرا نبی محبت کا حکم دے دے اس سے محبت کرو، جس سے محبت کا حکم نہ دے اس سے نہ کرو. اب اگر یہی حبیب کسی کو مولا کہہ دے، اگر یہی اللہ کا حبیب کسی کو کہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، تو علی کو مولا ماننا بھی سنت نبی ہے. کیونکہ علی نے نہیں کہا میں مولا ہوں، نبی نے کہا کہ علی مولا ہے. توجہ ہے نا. دیکھیے رسول خدا نے ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری. رسول خدا کے سب آل محمد نے بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جو رسول خدا نے کہ خدا کی مرضی کے خلاف. ذرہ برابر بھی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اللہ کی عبادت نہ کی ہو. محمد و آل محمد. اتنا کرنے کے بعد اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. دیکھیے جب اللہ اپنے حبیب سے بات کرتا ہے تو کیسے کہتا تھا؟ یاسین، اے میرے سید و سردار. یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. کتنے پیارے پیارے القاب سے اللہ پکار رہے. لیکن یہاں جہاں علی کی ولایت کا اعلان کرانا تھا، اب کوئی خطاب کوئی القاب نہیں، جو کام کرانا وہی نام سے پکارا کرے. یا ایھا الرسول، اے میرے پیغام پہنچانے والے. یا حبیب نہیں کہا، یا محبوب نہیں کہا، یا یاسین طٰہٰ بشیر نذیر سراج منیر کچھ نہیں کہا. یا ایھا الرسول، اے میرے پیغام پہنچانے والے. بلغ، تبلیغ کر دو. بلغ، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے. کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل،
وہ پیغام پہنچا دو جو آپ پہ پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، پہلے ہی نازل ہو چکا ہے۔ اور آگے فرما رہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل، کہاں سے نازل ہو چکا؟ الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ واہ پھر آگے فرماتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اس پہ ذرا توجہ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کیسے پہنچانا کا؟ فعلاً پہنچانا ہے، عملاً نہیں، یعنی صرف کہنا نہیں کہ علی مولا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا میں مجمع میں پیچھے کھڑا تھا میں نے سنا نہیں تو کیا ہوگا؟ کا فعلاً پہنچانا ہے، سنانا بھی ہے دکھانا بھی ہے۔ واہ جیسے قرآن میں اللہ نے بہت سی جگہ آیتوں میں لفظ من استعمال کیا، بہت سی آیتوں میں، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جب رسول خدا کے بستر پہ مولا علی سو گئے، آیت آ گئی کیا میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے، ایک من ایسا ہے جو اپنی نفس کو بیچ دیتا ہے، اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ ہم نے کہا اس من کے معنی جو ہے وہ علی ہے۔ لوگوں نے کہا جی علی تو اس میں لکھا ہوا نہیں، لفظ من ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو بہت سی آیتوں میں لفظ من آیا، آیتیں اترتی رہی، نبی کہتا رہا اس من سے مراد علی ہے، اس من سے مراد علی ہے، میم نون زبر من، اس من سے مراد علی ہے۔ لوگ مانتے نہیں تھے سرکار لفظ من ہے نا، نام علی کا تو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب انہیں من سنا نہیں، انہیں من دکھا، انہیں من سنا نہیں، یہ سن کے نہیں مانیں گے، انہیں من دکھا کہ میرا معبود کیا کروں؟ کہ ایک میدان میں اکٹھا کر، جب یہ سارے جمع ہو جائیں تو وہاں انہیں من سنانا بھی ہے، انہیں من دکھانا بھی ہے۔ کیا؟ تو نبی پاک نے مولا علی کا بازو پکڑ کر اور بلند کر کے کہا من کن تو مولا فہذا علی کن مولا۔ اچھا دکھایا اس لیے جو اندھا تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تو کہا بھی، کہا اس لیے بہرا تھا تو اس کے لیے دیکھنا ضروری تھا، جو اندھا تھا اس کے لیے سننا ضروری تھا۔ اسے کہتے ہیں فعلاً، زبان سے کہا یہ عملاً ہے، ہاتھ سے اٹھا کے بتایا یہ فعلاً ہے۔ اور دیکھیں کیسے کہا، خدا کی قسم، پہلے اپنے لیے کہتے رسول خدا کہتے یہ بتاؤ میں تمہاری نفسوں کا، تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہوں یا نہیں؟ نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا، سب نے کہا جی بے شک یا رسول اللہ۔ تو رسول خدا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ ہمارا مولا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ ہمارا مولا ہے۔ پھر کہتے وَأَنَا الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں۔ بے شک بے شک۔ پھر کہا اللہ ہمارا مولا، نبی پاک نے کہا میں مومنین کا مولا، سارے مان گئے۔ نبی نے کہا بتاؤ میں تم میں کس کس کا مولا ہوں؟ 1,00,000 نہیں، 1,25,000 کا مجمع صحابہ کرام کا، کافر کا نہیں، مشرک کا نہیں، صحابہ کرام کا، مسلمانوں کا مجمع رسول خدا کے سامنے۔ اور رسول خدا نے کہا بتاؤ میں تم میں کس کس کا مولا ہوں؟ سب سے پہلے 650 سال کا بوڑھا اٹھا، سب سے پہلے 650 سال کے بوڑھے نے اٹھ کے یعنی جناب سلمان نے کہا میرا مولا۔ جناب ابو ذر کی آواز آئی میرا مولا، ادھر جناب میسم کی آواز آئی میرا مولا، ادھر جناب قمبر کی آواز آئی میرا مولا، جناب بلال نے کہا میرا مولا۔ جب سب نے کہا میرا مولا، ادھر صحابہ کرام کہہ رہے میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ ہواؤں نے کہا نبی میرا مولا، فضاؤں نے کہا نبی میرا مولا، خلاؤں نے کہا نبی میرا مولا، نبیوں نے کہا نبی میرا مولا، فرشتوں نے کہا نبی میرا مولا۔ یعنی جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں تھا سب کہہ رہے تھے نبی میرا مولا نبی میرا مولا۔ نبی نے کہا پھر سن لو جس کا میں مولا اس کا یہ علی جو ہے نا۔ نبی نے کہا تو پھر جس کا میں مولا ہوں اب اس کے علی مولا۔ اب یہاں بھی جو ڈنڈی ماری جا رہی ہے وہ یہ ہے جی مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے، مولا کے معنی دوست کے۔ اچھے کے بات سوچنے والی بات نہیں ہے۔ گرمی کا مہینہ، دوپہر کا وقت، تپتی دھوپ، کھلا میدان اور 1,25,000 کا مجمع، اور 3 دن تک رسول نے روکے رہا۔ اور 3 دن روک کے کیا کہا یہ جو میرا بھائی علی ہے نا یہ میرا دوست ہے، کیا کہنے ہوئی
3 دن تک روک کے اگر یہی بات بتانی تھی نبی مدینے میں بتا دیتے. وہاں روکنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے بہت ساری رسول خدا کی حدیثیں جھٹلا دی گئی, چھپا دی گئی. خدا کی قسم آج تک کوئی من کن تو مولا والی حدیث کو چھپا نہیں پایا. بے شک. وجہ کیا ہے؟ سنیے وجہ کیا ہے. اگر نبی مدینے میں کہتے تو چھپا دیتے, اگر مکہ میں کہتے تو چھپا دیتے. نبی نے 3 دن تک غدیر کے میدان میں روک کے رکھا کہ جب بھی انہیں یہ دھوپ یاد آئے گی, جب بھی یہ گرمی کا مہینہ یاد آئے گا. اب جب وہ 3 دن بعد گھر پہ گئے, لوگوں نے دیکھا میاں حاجی تو آج آنے والے تھے, حاجی جی 3 دن بعد آ رہے ہیں. میں کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا میاں پوچھو مت, 3 دن تک کھڑے رہے. میں کیا ہو رہا تھا کہ کھڑے ہو کے رسول کہہ رہے تھے من کن تو مولا فہذا علی مولا. حد ہو گئی. خدا کی قسم بخاری شریف تک میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں لکھا من کن تو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ کہنا جی مولا کے معنی دوست کے ہیں. نبی نے مولا کے معنی پہلے بتا دیے. پہلے کہا بتاؤ میں تمہاری نفسوں کا مالک ہوں یا نہیں. پہلے نبی نے کہا میں تمہاری نفسوں کا, تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا حقدار ہوں یا نہیں. سب نے کہا ہاں ہو. تو کہا میں تمہارا مولا ہوں. اب مولا کے معنی دوست کے نہیں ہوتے. مولا کہتے ہی اسے ہو, جان ہماری ہو, حقدار وہ ہو. اچھا مولا بنا دیا علی کو. سارے تو مجمع میں ایک جیسے ہوتے نہیں. کچھ دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے, کچھ چل کے انا للہ پڑھ رہے تھے بیچارے. خدا کی قسم حضرت عمر آئے, جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے محمد علی محمد. حضرت عمر آئے, آگے کہتے کہ علی سے بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب. کہتے یا علی تمہیں مبارک ہو. آگے کیا جملہ؟ میرا نہیں, حضرت عمر کا. آگے فرما رہے یا علی ابو طالب کے بیٹے علی تمہیں مبارک ہو. کیا مبارک ہو؟ کہتے آج سے تم ہر ایمان والی عورت کے بھی مولا ہو, ہر ایمان والے مرد کے بھی مولا ہو. لیکن اس حضرت عمر کے جملے میں ذرا آپ غور تو کریں. کہا کیا؟ آپ مولا ہیں ہر ایمان والے مرد کے, ہر ایمان والی عورت کے. حضرت عمر کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے جس کے دل میں علی نہیں ایمان والا ہے ہی نہیں. جس کے دل میں علی نہیں ہے ایمان والا ہے ہی نہیں. اچھا جب حضرت عمر نے مبارکباد دے دی یا علی مبارک ہو, آج سے آپ ہر ایمان والی عورت کی مولا, ہر ایمان والے مرد کے بھی مولا. انصاف سے بتاؤ حضرت عمر ایمان والے ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر بھی تو ایمان والے ہیں. تو جب ہر ایمان والے کے مولا کو علی کہتے ہیں, حضرت عمر کے بھی مولا کو علی کہتے ہیں. محمد آل محمد کہ پرائے دیس میں اپنا بیگانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. بھائی پرائے دیس میں اپنا بیگانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. بات چل رہی بخاری پہ تو کچھ بخاری پہ ہو جائے. پرائے دیس میں اپنا بیگانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. پرائے دیس میں اپنا بیگانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. فضا کیسی بھی ہو مدحت حیدر کے طالب, اگر بہلول بھی ہو تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. کہ پرائے دیس میں اپنا بیگانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. پرائے دیس میں اپنا بیگانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. فضا کیسی بھی ہو لیکن مدحت حیدر کے طالب, اگر بہلول بھی ہو تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. لوگ اسی بات پہ رہنے میں کتاب ہماری ہوتی ہے, مسئلہ ان کا ہوتا ہے. چکر کیا ہے؟ ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے. بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. بھائی کی سلامتی کے لیے جی دوبارہ پڑھ دوں. جی میں جی واہ مولا سلام. پرائے دیس میں اپنا بیگانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. فضا کیسی بھی ہو لیکن مدحت حیدر کے طالب, اگر بہلول بھی ہو تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے.
بخاری میں بھی ہم من کنت مولا کیا کہہ رہے وہ جو ہے نا درود پڑھے محمد و آل محمد. جو ہے نا خدا کی قسم علی کا یہ اعلان ولایت اللہ نے کرا کے بتایا. آیت میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربک، پہنچا دو اس پیغام کو جو تمہارے رب کی طرف سے پہلے نازل ہو. آگے کہا فما بلغت رسالت، اللہ رسول خدا سے کہہ رہا اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت پہنچائی نہیں. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا اللہ فرمانا تو رسالت پہنچائی ہی نہیں. یعنی کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو رسالت نہیں بچتی، امتی کی عبادت کہاں سے بچے گی؟ اگر علی کی محبت نہ ہو تو رسالت خطرے میں آ جائے تو بندوں کی عبادت بغیر حب علی کے قبول نہیں ہو سکتی. کیونکہ خود رسول خدا نے فرمایا یا علی تم سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، تم سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. تو یہ حدیث خدا کی قسم صرف ہمارے ہاں نہیں، شیعہ سنی اللہ سب مسلمانوں کو سلامت رکھے، سب علماء نے لکھی. علی سے محبت کرے گا تو مومن، علی سے بغض رکھے گا تو منافق. یعنی علی کی محبت ایمان والا ہونے کی دلیل ہے. علی کی محبت ایمان والا ہونے کی دلیل ہے. اور کیا قدر و منزلت ہوگی اس علی کی کہ ادھر تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب اعلان رسالت کرو، کبھی اللہ کہتا ہے کہ میرا جو علی ہے یہ نفس اللہ ہے، یہ اللہ کا نفس ہے. ادھر رسول کہتے ہیں نفس نبی ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا نفس، نبی کہتے ہیں یہ میرا نفس. یعنی کہ علی کی قدر و منزلت دیکھیں. عرش پہ اللہ کہتا ہے یہ علی میرا ہے، فرش پہ نبی کہتے ہیں یہ میرا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے علی میرا، نبی کہنے علی میرا. اللہ نے کہا علی کو سونے کے لیے بستر تم دو گے، سونے کے لیے بستر تم دو گے تو سونے کے بعد رضائے میں دے دوں گا. نبی نے کہا کہ علی کو جنگ میں جانے کی اجازت میں دوں گا، اللہ نے کہا لڑنے کے لیے تلوار میں دے دوں گا. نبی نے کہا کہ علی کو گھر بسانے کے لیے بیٹی میں دوں گا، اللہ نے کہا تو اپنے گھر میں پیدا میں کرا دوں گا. اللہ نے کہا کہ علی میرے گھر میں آیا میرا خانہ زاد ہے، نبی نے کہا میں نے بیٹی دی ہے میرا داماد ہے. نبی نے کہا میرا داماد ہے. کیا یہ دیکھو نا کیسی کھینچت آنی ہو رہی. وہ کہہ رہا میرا اور ادھر نبی کہہ رہے کہ یہ میرا. نبی کہہ رہے جنگ میں جانے کی اجازت میں دیتا ہوں، اللہ کہہ رہا تو لڑنے کے لیے تلوار میں دیتا ہوں. اور تلوار بھی ایسے نہیں آ گئی کہ کوئی چپ چاپ پکڑا کے دے گیا ہو، ایسے نہیں آئی. جنگ ہو رہی تھی، توجہ، جنگ ہو رہی ہے. لڑتے لڑتے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. نبی پاک کے پاس تشریف لائے، سرکار تلوار ٹوٹ گئی کیا کروں؟ کھجور کی ایک شاخ پڑی ہوئی تھی، ڈنڈی لکڑی کہہ لو شاخ. رسول نے اٹھایا تو تلوار بن گئی. صحابی کے ہاتھ میں تھی، لڑیے. کچھ دیر گزری مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی. آئے سرکار، یا علی کیا بات؟ سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی. اب علی کو کوئی شاخ اٹھا کے نہیں دی. میں کہوں سرکار جب آپ نے تلوار بنا دی تھی علی کو بھی بنا کے دے دو. رسول نے کہا نہیں ابھی انتظار کرو، جس کے لیے جنگ کر رہا ہے تلوار وہیں سے آئے گی. جس کے لیے علی جنگ کر رہا ہے تلوار وہیں سے آئے گی. چند لمحے گزرے، جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے ذوالفقار لیے ہوئے اور علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہا ہے. کیا کہہ رہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اچھا جملہ دیکھیے خدا کی قسم، اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ مسلمان شیعہ سنی تو بعد کی بات ہے، مسلمان ہونے کے لیے پہلے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اور کلمہ میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ. اللہ اپنے لیے کہتا ہے لا الہ، علی کے لیے کہتا ہے لا فتح. کیا قدر و منزلت ہوگی. جو لفظ اللہ نے اپنے لیے رکھا کلمے میں وہ علی کے لیے کہہ رہا ہے. کہتا ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں. علی کے لیے کہتا ہے لا فتح، کوئی مرد ہی نہیں. لا الہ، کوئی خدا نہیں. الا، سوائے
اللہ اللہ کے. یہاں کہہ رہے لا فتح کوئی مرد نہیں الا علی سوائے علی کے. پھر کہتا ہے لا سیف کوئی تلوار ہی نہیں الا سوائے ذوالفقار. اللہ نے اپنے لیے کہا مجھ جیسا کوئی پروردگار نہیں ہے. علی کے لیے کہا جیسا کوئی حیدر کرار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھے محمد و علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی مولا ہے. اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہو تو جو بیچارہ دور کھڑا ہو وہ کہہ سکتا ہے جی میں آگے نہیں تھا, میں بہت دور کھڑا تھا, میں دیکھ نہیں پایا, کہہ سکتا. اور کوئی بیچارہ اگر مجمع زیادہ ہو شور ہو رہا ہو کہ جی میں ٹھیک سے سن نہیں پایا. نبی نے دونوں کام ایک ساتھ کیے, زبان سے کہہ کے سنایا بھی, ہاتھ سے اٹھا کے دکھایا بھی. جو دیکھ نہ سکے تو سن لے, جو سن نہ سکے تو دیکھ لے. اب جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے انسان کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے نکالا انہیں ایک شے کا بھی علم نہیں تھا, کچھ نہیں جانتے. اللہ نے کہا میں نے انہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, میں نے انہیں سننے کے لیے کان دیے, میں نے انہیں بولنے کے لیے زبان دی. اور اسی قرآن میں لے جا کے سمن بکمن عمیون. اللہ کہہ رہا ہے یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. معبود تو ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے, پھر کہہ رہا ہے میں نے انہیں بولنے کے لیے زبان بھی دی ہے, پھر کہہ رہا ہے میں نے انہیں سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں, پھر کہہ رہا ہے سمن بکمن عمیون, یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اندھے ہیں. معبود یہ معاملہ کیا ہے؟ اب میں اگر اسی کو جملہ بدل کے کہوں کہ اللہ نے کہا میں نے انہیں آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے, کان دیے تھے سننے کے لیے, زبان دی تھی بولنے کے لیے, اب میں خود کہہ رہا ہوں یہ اندھے بھی ہیں, یہ گونگے بھی ہیں, یہ بہرے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب غدیر میں نبی نے دکھایا دیکھ کے نہیں مانا, اندھے ہیں. نبی نے بابا سے بلند کہا تھا علی مولا ہے, سن کے بھی نہیں مانا, بہرے ہیں. علی علی نہیں کرتے, گونگے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دونوں شہزادوں کو, ان دونوں ذات مقدس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا خدا کی قسم. کیوں؟ خود نبی پاک کا فرمان ہے کہ یا علی اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. نبی پاک فرما رہے یا علی اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے دو کے, یا میں جانتا ہوں وہ کیا ہے یا علی تم جانتے ہو. پھر آگے کہا رسول نے یا علی مجھے بھی کوئی نہیں سمجھ سکا میری قدر و منزلت کیا ہے, بس دو ہی جانتے ہیں. یا اللہ کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں, یا علی تمہیں پتا ہے کہ میں کیا ہوں. پھر آگے کہا یا علی تمہیں بھی کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے دو کے. یا علی تمہیں بھی کوئی نہیں جان سکا کہ تمہاری قدر و منزلت کیا ہے, یا مجھے پتا ہے کہ تم کیا ہو, یا اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا ہو. اب جو کہتے ہیں کہ فلاں علی سے بڑا, فلاں علی سے بڑا, مجھے اس بات کا جواب تو دو. رسول نے کہا اللہ کو دو نے سمجھا, ایک محمد ایک علی, دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں. پھر رسول نے کہا مجھے دو نے سمجھا, ایک اللہ نے ایک علی نے, ایک رسول سے بڑا ہے ایک رسول سے چھوٹا ہے. پھر رسول نے کہا جسے دو نے سمجھا وہ ایک میں ہوں ایک اللہ ہے, دونوں علی سے بڑے ہیں. رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے علی کی برابری نہ کرنا, علی کو سمجھنے کے لیے علی سے بڑا ہونا پڑتا ہے. علی کو سمجھنے کے لیے علی سے بڑا ہونا پڑتا ہے, اور علی سے بڑے کائنات میں صرف دو ہیں, فرش پہ رسول اللہ اور عرش پہ اللہ. تیسرے علی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. علی کو کوئی کیا سمجھے گا خدا کی قسم کہ نبی پاک صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام کا مجمع یہ یوں کہہ لوں کہ جیسے پھول کلیوں میں, جیسے چاند تاروں میں چمک رہا. اور رسول خدا نے حکم دیا, کہتے میرے صحابہ کرام جی یا رسول اللہ بتاؤ یہ میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. شیخ بھائی توجہ ذرا, بتاؤ یہ میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. کوئی اپنے بچوں کو تیار کرا کر نلا دھلا کر سے آگے دیکھنا میرا لال چاند کی طرح لگ رہا, مثال دے گا کسی چیز سے. نبی نے کہا مثال دو, میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. ایک صاحب اٹھے,
سرکار ایسے ایسے چمکتا ہوا چاند. نبی نے کہا چاند میں داغ ہے. چاند میں داغ ہے, بیٹھ جاؤ. کوئی اور بتاؤ. دوسرے اٹھے. سرکار میں جی فرمائیے میرا دایاں ہاتھ کیسا. سرکار ایسے چمکتا ہوا سورج. نبی نے کہا سورج کو بھی ایک وقت میں گرہن لگ جاتا ہے. سورج سے نہیں, بیٹھ جاؤ. تیسرے اٹھے جی جیسے چمکتے ہوئے ستارے. نبی نے کہا ستارہ تو خود میری بیٹی کے در پہ آ کے جھک جاتا ہے. کوئی اور بتائے. ایک صاحب نے سرکار ایسے جیسے کھلتا ہوا گلاب. نبی نے کہا گلاب کانٹوں میں کھلتا ہے, میرے دامن میں کانٹے نہیں. جب سب فارغ ہو گئے اب ادھر رسول نے کہا یا علی, خدا کی قسم امام ہو تو ایسا ہو, وارث ہو تو ایسا ہو, مولا ہو تو ایسا ہو. کسی نے کہا سورج کی طرح, کسی نے کہا چاند کی طرح, کسی نے تارے کی طرح. اب رسول اللہ نے کہا یا علی, جی یا رسول اللہ, یا علی تم بتاؤ یہ میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. علی کے سوائے جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. بے شک. نبی نے کہا یا علی تم بتاؤ. اب مولا علی قریب آئے. سورج کی طرح نہیں کہا, پتا تھا سورج تو میرے اشارے پہ پلٹ آیا تھا. چاند کی طرح نہیں کہا, پتا تھا چاند تو اسی ہاتھ کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. تارے کی طرح نہیں کہا, تارا تو درے زہرا پہ آگے جھک گیا تھا. گلاب کی طرح نہیں کہا, اس میں تو خوشبو ہے رسول خدا کے پسینے کا صدقہ. علی نے کہا یا رسول اللہ. مولا علی نے رسول خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور چوم کے کہتے یا رسول اللہ, آپ کا یہ دایاں ہاتھ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کا بایاں ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑے بابا سے بولو. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. زندہ باد زندہ وہ جو باد. ہے نا جدان محترم, مولا سلامت رکھے بھائی. کیا کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ دایاں ہاتھ بالکل ایسے ہی ہے جیسا آپ کا بایاں ہاتھ. دیکھیے کیا فکر ہے. مولا علی نے کسی چیز سے مثال نہیں دی. کیوں؟ کوئی چیز رسول سے پہلے ہوتی تو مثال دیتے, کوئی شے رسول سے پہلے ہوتی تو مثال دیتے. سب چیز رسول کے بعد میں بنی, کائنات رسول کے بعد بنی. اور اسی لیے مولا علی نے کہا. اب دیکھیے ایک اور غور کرنے والی بات, کوئی بھی انسان ہو جو کام سیدھے ہاتھ سے کر لے گا الٹے سے نہیں کر سکتا. جتنی قوت سیدھے ہاتھ میں ہوتی ہے اتنی قوت الٹے ہاتھ میں نہیں ہوتی. نبی نے کہا میرا دایاں ہاتھ کیسا ہے. علی نے کہا بالکل ایسا ہے جیسے بایاں ہاتھ. علی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے تمہارے ہاتھ اور ہیں, نبی کے ہاتھ اور ہیں. جس کے ہاتھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اس کی ذات جیسا کوئی. درود پڑے بابا سے.